اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا خصوصاً علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، ولایتی اور آفاقی ادبی شخصیات، علماء ذوی القدر اور دیار ولایت میں ادب شناس افراد گرامی قدر، علماء، خطبہ اور منفرد ذاکرین کے درمیان میں اپنی لب کشائی کو ایک سعادت اور ایک افتخار کی حیثیت سے دیکھتے ہوئے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں یہ لمحاتی نذرانہ پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ 30 منٹ کے اندر اپنی بات کو تمام کرنا ہے۔ ایک خاص عنوان کے تحت آپ سے توجہ کا طالب رہوں گا اور وہ عنوان خاص ہے حسین اور نماز۔ موضوع کو سن کر گھبرا نہ جائیے گا، بلکہ حقیقت نماز کی طرف حسین کے سہارے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے صداقت و سچائی کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہمارا ولایتی مشن ہے۔ سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ اور 31ویں آیت بڑی مختصر لیکن نتیجہ خیز بھی ہے اور لائق توجہ بھی ہے۔ ایک لفظ سے تمام پیغامات، پیامات اور تمام افکار و نظریات کو ایک حسن، ایک جمال، ایک خوبصورتی اور ایک کمال اور ایک عجب کیف عطا کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ بہت بڑا جملہ ہے، بڑا اہم پیغام ہے، لیکن تدبر کی منزل، تفکر کی منزل، تعقل کی منزل قدم چومے گی اگر آپ تھوڑا حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آج پوری کائنات میں نماز کے رشتہ دار بہت پائے جاتے ہیں، نماز کے طرفدار بہت پائے جاتے ہیں، نماز پر جان دینے والے، بیان دینے والے اور اپنی گفتگو کو مہمیز کرنے والے کثرت کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن حقیقت نماز کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ سارے علماء، سارے مبلغین اور تمام کے تمام مقررین اپنے اپنے فرقوں کے افراد سے، اپنے اپنے نظریے کے اشخاص سے یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، لیکن قرآن میں 6666 آیتوں کے درمیان اللہ نے کسی بھی ایک آیت میں یہ نہیں کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کی بات قرآن کرتا ہی نہیں، نماز پڑھنے کا پیغام قرآن دیتا ہی نہیں، نماز پڑھنے کا پیام قرآن دیتا ہی نہیں۔ غور کریے گا، فکر کریے گا۔ دیوبندی کہتا ہے نماز پڑھو، بریلوی کہتا ہے نماز پڑھو، اہل حدیث کہتا ہے نماز پڑھو، اہل
اہل تفسیر کہتا ہے نماز پڑھو، بجائے تبلیغی جماعت والا کہتا ہے نماز پڑھو، حنفی کہتا ہے نماز پڑھو، مالکی کہتا ہے نماز پڑھو، حنبلی کہتا ہے نماز پڑھو، شافعی کہتا ہے نماز پڑھو، سنی کہتا ہے نماز پڑھو، شیعہ کہتا ہے نماز پڑھو، مگر اللہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو۔ غور کریے گا، قرآن نے عجیب رخ پیش کیا ہے، اور وہ رخ یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ پڑھنا اور ہے اور قائم کرنا اور ہے۔ میں ایک چھوٹا سا مکتب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا طالب علم ہوں، مجھے پتا ہے اقامہ کے 72 معنی ہے، 72 مینز ہے اقامہ کے معنی۔ اقامہ کے معنی ہے مسلسل کرنا، مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، اسٹینڈ کرنا، قائم کرنا، دائم کرنا، اور بہت زیادہ آگے بڑھانا، ثابت کرنا، پائیدار کرنا، یہ تمام معنی اقامہ کے ہیں۔ لیکن ایک معنی جو بہت زیادہ حسن کی منزل پر پائے جاتے ہیں وہ ہے زندہ کرنا۔ اقامہ کے معنی ہے زندہ کرنا۔ اب اقیم الصلاۃ کا مطلب ہوگا نماز کو زندہ کرو، نماز کو حیات دو، نماز کو لائف دو۔ اب پوچھوں گا میں ساری کائنات سے تھوڑی سی آیتوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو آپ سچائی تک پہنچنے میں دیر نہ لگائیں گے، تاخیر نہیں ہوگی۔ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی پر اللہ نے یہی ڈیو کیا، یہی فرض کیا، یہی واجب کیا، اقیم الصلاۃ یا آدم، اقیم الصلاۃ یا نوح، اقیم الصلاۃ یا ابراہیم، اقیم الصلاۃ یا موسیٰ، اقیم الصلاۃ یا عیسیٰ، اقیم الصلاۃ یا سلیمان، اقیم الصلاۃ یا داؤد، اقیم الصلاۃ یا یحییٰ، اقیم الصلاۃ یا مشتولق، یعنی جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہر ایک سے اللہ نے یہی کہا نماز کو زندہ کرو، نماز کو زندہ کرو، نماز کو زندہ کرو، نماز کو زندہ کرو۔ مگر آپ پوچھیں کائنات میں کتنے مذاہب ہیں، کتنے نظریات ہیں، کتنے اسکول آف تھاٹ ہیں، اور کتنے کنسپٹ ہیں، کتنے عقائد ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنے مذاہب ہیں، کتنے راستے ہیں۔ ہر ایک سے آپ پوچھیں کہ آپ کے رہبر نے کیا نماز کو زندہ کیا ہے؟ آدم والے کہہ سکتے ہیں کہ آدم آپ نے نماز کو زندہ کیا، نوح والے کہہ سکتے ہیں کہ نوح آپ نے نماز کو زندہ کیا، ابراہیم والے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے نماز کو زندہ کیا، موسیٰ والوں کو یہ شرف ہے کہ وہ کہہ سکے اپنے نبی سے کہ آپ نے نماز کو زندہ کیا۔ کائنات کا کوئی بھی رہبر ہو، کوئی بھی ریفارمر ہو، کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی مرسل ہو، کوئی بھی پیغمبر ہو، کوئی بھی بیشوا ہو، کوئی بھی رہنما ہو، اس کے چاہنے والوں کو یہ شرف نہیں ملا کہ وہ اپنے رہبر سے یہ کہہ سکے افتخار کی منزل پر کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے نماز کو زندہ کر دیا۔ یہ شرف کائنات میں صرف عزاداروں کو ملا، ماتمداروں کو ملا، حسینیوں کو ملا۔ ہر حسینی اپنی نماز میں جب حسین کو سلام دیتا ہے اور سلام کرتا ہے تو زیارت میں یہی کہتا ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں اے حسین آپ نے نماز کو زندہ کر دیا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں، آئی وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں سرکار سید الشہداء آپ نے نماز کو زندہ کر دیا، نماز کو حیات دے دی۔ اب سمجھو نماز پہ مٹنے والوں حسین تک آؤ تاکہ پتہ چلے کیا کہا حسین آپ نے نماز کو زندہ کر دیا۔ اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جعفر جتوئی کی موجودگی میں بڑے افتخار کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج کے بعد نماز اور حسین کو نہ ٹکرانا، یہ بحث نہ کرنا کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے۔ حسین کا تعارف دیکھو، نماز کے پروردگار کو حسین کہتے ہیں۔ ارے کیا ہے اللہ جانے کا ہے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ سلامت رہیں آپ۔ نماز کے پروردگار کو
حسین کہتے ہیں. اب کیسا ٹکراؤ، کیسا تقابل، کیسا کمپیریزن اور کیسا موازنہ، کیسی باتیں کرتے ہیں. حسین افضل یا نماز افضل؟ اور افضل اور مفضولیت کی بحث تو یہاں آتی ہی نہیں. کریے گا جس حسین نے نماز کو زندہ کیا اس کی منزل کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. یہاں ذرا سمجھے. آج آدم کیوں یاد ہے سب کو؟ نوح کیوں یاد ہے؟ ملاقات ہوئی ہے کسی سے؟ میٹنگ ہوئی ہے کسی سے؟ مگر مسلمان کا بچہ کہتا ہے 1,24,000 انبیاء کیوں یاد ہے؟ کہ سب کو نماز میں اللہ نے شامل کر دیا ہے. غور کریے گا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم سلام کرتے ہیں اللہ کے صالح بندوں پر. تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کے سب صالح ہیں. ہر ایک کو آپ سلام کر کے ان کی یاد دہانی کا پروگرام نماز کے ذریعے بناتے ہیں. تو اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آدم کو زندہ رکھے نماز، نوح کو زندہ رکھے نماز، ابراہیم کو زندہ رکھے. اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے. ہر ایک کسی کو کس نے زندہ رکھا؟ نماز نے زندہ رکھا. اب اس باریکی کو نہیں سمجھا ہے مسلمان کہ جو نبیوں کو زندہ رکھے اسے نماز کہتے ہیں، اور جو نماز کو زندہ رکھے ماشاءاللہ کیا خوبصورت سماعتیں ہیں. بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے. کچھ کہنے کے لیے یہ لمحات بہت کم ہوتے ہیں. آدمی اپنا مزاج بھی اپنی جگہ پر محمیز نہیں کر سکتا ہے. یہ نزاکت جاننے والے محسوس کریں گے. غور کریں آپ. ایک چیز ہوتی ہے وجود، ایک چیز ہوتی ہے بقا، یعنی باقی رکھنا. ایک نماز حقیقت ہے نا. تو پڑھو قرآن. نماز کو وجود کس نے دیا؟ نماز کا خالق کون ہے؟ نماز کا کریٹر کون ہے؟ کس نے وجود دیا؟ کس نے ہستی دی؟ کس نے نماز کو نمود دیا؟ کس نے نماز کو وجود دیا؟ آپ اگر قرآن کی آیات کی گہرائی میں اتر کر غوطہ لگا کر ولایت کے موتی پانا چاہیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے نماز کے وجود دینے والے کا نام علی ہے. نماز کو علی نے وجود دیا ہے. نماز کا خالق علی ہے. علی نے پیدا کیا ہے نماز کو. اور نماز کو بچایا کس نے ہے؟ حسین نے بچایا ہے. تو نماز کے اس طرف علی ہے، نماز کے اس طرف حسین ہے. اور ملا کو دونوں ہی سے پریشانی ہے. علی کی ولا سے انکار ہے، حسین کی آزاد سے انکار ہے. دو ہی چیزوں سے، یا ولایت سے انکار، ولائے علی انکار کی ضد پر ہے، ازائے حسین انکار کی ضد پر ہے. مگر اللہ نے بھی کمال کیا. حسین کو جسمانی طور پر تاکہ اندھا بھی دیکھ سکے وہاں رونق افروز فرمایا تاکہ حافظوں سے حسین کا وجود فراموش نہ ہو سکے. کہاں ہے؟ نماز بچانے والا، نماز کو زندگی دینے والا، نماز پر احسان کرنے والا میرا مولا جب رسالت کی نماز کے اندر پشت پر آیا تو حضور نماز میں تھے نا. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، کہاں تھے حسین؟ نماز میں تھے نا. اجا حسین آ گئے، پشت رسول پر بیٹھ گئے. اس واقعے سے کسی کو انکار نہیں ہے نا. نماز، رسول کی نماز، رسالت کی نماز، عصمت کی نماز، حبیب الہی کی نماز، محبوب خدا کی نماز، سید الانبیاء کی نماز، رسول اللہ کی نماز. اور کیفیت کیا ہے؟ نبی ہے سجدے میں، معراج نماز، اور سجدے میں پشت کے اوپر ہے حسین. یہ حسین خود آئے یا مشیت کی بنیاد پر؟ تو جو چاہ رہا خود نہیں آئے، پشت رسالت پر بیٹھے. عجب یہاں سے ایک سوال اٹھتا ہے، اس پروگرام سے، منصوبے سے، اس عمل سے، اس کیفیت سے اللہ ناراض تھا یا راضی؟ اللہ نے پسند کیا اس عمل کو یا ناپسند کیا؟ اگر اللہ ناپسند کرتا
تو جبرائیل کو بھیج کے کہتا نبی یہ میری عبادت ہے، خاندان کا کھیل نہیں ہے. نہیں سمجھیے گا؟ ارے کیا ہے میرے حبیب امام المرسلین، حاضی عبادتی، یہ نماز میری عبادت ہے، یہ گھرانے کا، خاندان کا، ذریت کا، نسل کا اور اولاد کا کھیل نہیں ہے. حسین کو اپنی پشت سے اتارو نہیں، بلکہ جبرائیل نے پیغام دیا اللہ کے حبیب اللہ سلام کہلاتا ہے اور کہتا ہے جب تک حسین بیٹھا رہے سجدے سے سر نہ اٹھانا. اب دیکھیں میں فکر دے رہا ہوں، ساری کائنات کے علماء سے پوچھو یہ عمل اللہ کو پسند تھا یا نہ پسند؟ رسول کی نماز میں حسین بیٹھا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہوں گے، سارا مسئلہ طے کر رہا ہوں. رسول کی نماز میں پشت پر حسین بیٹھا ہے، اللہ کو یہ عمل پسند ہے کہ نہیں؟ ان کا پسند نہ ہوتا تو جبرائیل کو کیوں بھیجتا؟ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بیٹے کا نماز میں آنا اللہ کو پسند ہے تو باپ کا نماز میں آنا ملا کو کیوں پسند نہیں ہے؟ کیا سن رہے میرے لیے؟ اب کیا کیا جائے؟ ارے بڑے بڑے مقامات آتے ہیں، نماز پہ بحث کرتا ہے، اللہ کو پسند ہے ملا کو پسند نہیں ہے. بتا کریے گا، نماز پہ بڑا زور دیا جاتا ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ تاکید ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. کہہ رہے ابھی نماز تو پڑھے، نماز سے پہلے بھی کوئی پروگرام ہے نا؟ قصر نماز سے پہلے اذان، اب اذان میں بھی بحث چھیڑی. اور کریے گا جز اور عدم جز کی بحث چھیڑی، یہ چیز جز ہے یا نہیں ہے، یہ اذان کے اندر ہے یا نہیں ہے. ہم علماء کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، مراجع کرام کا وقار کرتے ہیں، مگر سوال کرنے کا تو حق رکھتے ہیں نا، اس لیے کہ ہم زندہ ذہن لوگ ہیں، مردہ ضمیر افراد نہیں ہیں. ہم بھی تقلید نہیں کرتے ہیں، تفکر سوال جواب کرتے ہیں. آزاد وہاں کیجئے آپ، عجیب و غریب کیفیت ہے، عجیب و غریب منزل ہے، محسوس کیجئے گا. اذان ہے پروگرام میں، نماز سے پہلے اذان. یہ اذان کیوں رکھی؟ اذان کو بحث کا موضوع بنایا گیا ہر جگہ پر. ہم نے کہا ہم بحث میں پڑھتے ہی نہیں، ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. میں تو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اذان ضرورت ایمان ہے یا نہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اذان ضرورت ایمان ہے. علی ولی اللہ کا معاملہ ایک عجیب و غریب سچویشن پیش کر کے اس کو سامنے رکھا گیا تاکہ قوم میں اختلاف ہو. اور کریے ہم جز اور عدم جز کی بحث میں پڑھتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ جز کیا ہے عدم جز کیا ہے، ہم کو نہیں پتا. ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ کہنا چاہیے یا نہیں، یہ نماز کی ضرورت ہے یا نہیں. ایک مختصر سی بات کہہ رہا ہوں، عجیب و غریب بات ہے، شاید آپ پہنچے. دیکھیے ساری کائنات انسان کے لیے بنائی، انسان کو عبادت کے لیے بنایا، عبادتوں کی سید و سردار نماز کو قرار دیا. نماز ہے سید العبادات. اب نماز پڑھنا ہے ہمیں جماعت سے، تو ساری چیز نماز پر ڈیپینڈ ہوئی نا. تو اب ہم نماز کس کے پیچھے پڑھیں؟ کون پڑھے؟ ہمارے یہاں نماز پڑھانے کے لیے ہر ایک کوئی منتخب نہیں ہوتا، کچھ شرائط ہے، کم سے کم 12 شرطیں. مرد ہو، پیش نماز مرد ہو، عاقل ہو، پیش نماز عادل ہو، 12 اماموں کا ماننے والا ہو. توجہ کیجئے گا، اور بالغ ہو. یہ ساری شرطیں ہیں. علماء بیٹھے پوچھئے آپ، مرد ہو یعنی 1.5 رکعت کی امامت
بات بھی ہم غیر مرد کے حوالے نہیں کرتے، تو پورا اسلام نامردوں کے حوالے کیسے کرے؟ لوگ کہہ رہے اسلام ایک 2 رکعت نماز، اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ مرد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، عادل ہو، گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتا، چھوٹے گناہوں کو ریپیٹ نہ کرتا، بار بار نہ کرتا، بڑے گناہوں کا مرتکب نہ ہو، ہے نا؟ یہ ساری چیزیں آخر میں ایک شرط ہے، حلال زادہ ہو۔ مجھے پڑھنا ہے مولوی صاحب کے پیچھے نماز، مجھے پڑھنا ہے مولوی صاحب کے پیچھے نماز، میں نے کہا عقل کا صاحب عقل دیکھ لیجئے، سمجھ میں آ گیا، عقل ٹھیک ٹھاک ہے، میڈیکل سائنس بتا دے گی کہ دماغ میں کوئی خلل نہیں ہے، پتہ چل جائے گا، حکیم بتائے گا، ڈاکٹر بتائے گا، مزاج شناس بتائے گا، دوسرے لوگ بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا مرد ہے یہ بھی بتا دیا جائے گا، بالغ ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا، لیکن حلال زادہ ہے، اس کا ٹیسٹر کیا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے؟ اگر کوئی حرام زادہ نماز پڑھا کے چلا جائے تو میری نماز غارت ہو جائے گی، مجھے نماز کو بچانا ہے، تو میں کیسے سمجھوں کہ یہ نماز پڑھانے والا حلال زادہ ہے؟ اسی لیے شریعت نے پہلے اذان کو رکھا، اذان میں علی ولی اللہ کو رکھا، اللہ جانے کہاں ہے، اب بحث نہ کرنا جز ہے کہ نہیں، ہر اذان میں علی ولی اللہ کہنا اس لیے کہ ہماری ضرورت ہے تاکہ ہم مصلی پہ بیٹھے ہوئے پیش نماز کو دیکھیں اور اسے طے کریں اور ٹیسٹ کریں حلال زادہ ہے کہ نہیں، اس لیے کہ نماز پڑھنا ہے تو اذان میں علی ولی اللہ کہو اور چہرہ دیکھتے رہو۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں دیکھیے دوم مرنے کی جگہ ہے، علی ولی اللہ اور ولایت پر بحث، مذہب تشیع میں علی ولی اللہ پر بحث، سمجھ میں نہیں آتا علی ولی اللہ کہنے کے فوائد کیا ہیں؟ آپ نے کبھی اس رخ سے بھی دیکھا تو قرآن مجید کا 63واں سورہ ہے، اس کی پہلی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے اسلام کی، منافقین۔ یہ منافق کون ہے؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کون ہوتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح بھی لمبی ہے، داڑھی بھی لمبی ہے، پاجامہ چھوٹا ہے، عقل بھی چھوٹی ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ ابھی 10 منٹ ہے میرے پاس، کتنا سب کچھ غور کریے گا، کرتا ہے، ہر چیز پر بڑا شدت سے عمل پیرا ہے، مگر کیسے سمجھے منافق ہے؟ تو قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں عزیزوں، جو آغاز ہوتا ہے سورہ منافقون کا، حیرت ناک کیا کہا جا سکتا ہے اتنی دیر میں؟ کہتا ہے پروردگار عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ دیکھو بحث ہے عجیب و غریب کیفیت پیش کی ہے قرآن نے، منافق کیا کہہ رہا ہے اگر نبی سے؟ قرآن مجید کمنٹ نہیں کر رہا ہے، میرے حبیب تیرے پاس یہ لوگ آتے ہیں، منافقین آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، مذہب کی باتیں کرتے ہیں، شریعت کی باتیں کرتے ہیں، ساری باتیں ہیں، مگر یہ آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ
یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فوراً جواب میں کہا یہ بات تو اللہ جانتا ہی ہے اچھی طرح کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ مزید اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سارے منافقین جھوٹے ہیں۔ نہیں مانو کی ہے بس میری بات ختم۔ آپ جس اینگل سے، جس پہلو سے، جس رخ سے اسے محسوس کرنا کر لینا، عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، دو گواہیاں دے رہے ہیں۔ کیا کہنے؟ ہندوستان سے آئے ہوں بڑی دور سے، کیا گواہیاں دے رہے ہیں؟ دو اکارڈنگ ٹو قرآن، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ۔ منافقین کا چہرہ دکھا رہا ہے قرآن۔ یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ اس کا رسول محمد یقیناً بے شک بلا شبہ رسول ہے۔ آپ سے سوال کر لوں، برطانیہ کی زمین پر، اور اس کنٹری کو تو یوں بھی ولایت کہا جاتا ہے، تو ولایت میں ولایت پر گفتگو نہ ہو تو کہاں ہوگی؟ غور کیجئے گا، اللہ نے کیا کہا؟ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ واللہ یشہد، دو گواہیاں منافقین کی۔ کیا گواہی؟ اللہ ایک، محمد اس کے رسول۔ ایک گواہی ان کے اگینسٹ میں اللہ کی کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ کائنات کے مسلمان سر پہ قرآن رکھ کے بتائیں اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کلمہ جھوٹا ہے یا سچا؟ وہ کہا اس سے بڑی تو سچ بات ہوتی ہی نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بات سچی ہے یا جھوٹی؟ اچھا اللہ ایک ہے یا نہیں؟ یہ سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے بھائی؟ یہ رانگ ہے کیا ہے؟ میں پوچھا جا رہا ہوں، اللہ ایک ہے نا؟ اور کہنے والا کہہ رہا اللہ ایک، محمد اللہ کا رسول ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی تضاد، کوئی کنٹرڈکشن، کوئی ٹکراؤ، کوئی تصادم ہوگا نہیں؟ تو منافق کہہ رہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول، تو دونوں کلمے پڑھ رہا ہے اور دونوں کلمے سچے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹے۔ تو سچی بات کہنے والوں کو قرآن جھوٹا کیوں کہہ رہا ہے؟ شاید میں پہنچ نہیں پایا اب تک۔ بھائی صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ بات، یہ کل سچی ہے یا جھوٹی؟ ہوگا بالکل سچی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بات سچی ہے جھوٹی؟ کہ سچی۔ اچھا تو سچی باتیں کہنے والوں کو اللہ جھوٹا کیوں کہہ رہا ہے؟ غور کریے گا۔ تو جب ہم نے غور کیا تو دیکھا کہ یہ مردود خالی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہہ رہا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ ولایت کو ڈراپ کر رہا ہے، ولایت کو نظر انداز کر رہا ہے، ولایت کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ علی ولی اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی میری گواہی دے یا میرے رسول کی گواہی دے وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ میں اب جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ کمال ہے۔ یہ قرآن کی بات ایسی ہے جس پر غور کرنا چاہیے، کانفرنسیں ہونا چاہیے، سیمینار ہونا چاہیے، اجتہاد ہونا چاہیے، استنباط ہونا چاہیے کہ بات سچی کہی جا رہی ہے اور رزلٹ میں کہا جا رہا ہے جھوٹا ہے۔ تو سچی بات کہنے والے کو تو سچا کہا جائے گا، جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کے تیور دیکھو، اللہ کی توحید کا مزاج دیکھو۔ اس نے کہا کہ رسالت تو توحید کا اقرار کرنے والا اگر ولایت کا اقرار نہ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ علی کو چھوڑنے والا، ولایت کو چھوڑنے والا تو جو جا رہا، جب سچی بات کہہ کے بھی جھوٹا ہے تو علی کے مقابلے پہ آنے والا صدیق کیسے ہو سکتا ہے؟
शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही रुक गए दास्तां कहते कहते। 30 मिनट हो गए, बड़े बड़े खतीब हैं, मैं तो शिरकत के लिए आया था, सुनने के लिए आया था। आपकी मोहब्बतों का बेशुमार शुक्रगुजार हूँ। अजीब गरीब बात, विलायत और आजादारी ये दो चीजें हमारी अलामत, हमारी पहचान और हमारी शनाख्त। और विलायत अली तो सिंबल है, अलामत है, और फिका का अपनी जगह पे हतमी फैसला है, वल अलामत ला तुहज़फ़, अलामत को कभी हस्फ नहीं किया जा सकता। और करिएगा, ये है मंजिल। बस इंशाअल्लाह मुसलसल रहेगा, और भी उलमा आएंगे। आप कुरान को पढ़ें, कुरान को देखें, कुरान की कैफियतों को महसूस करें। ये कोई नामानूस मौज़ूआत नहीं है, ये दिल की धड़कनों से करीब है। और अगर विलायत का मामला ना होता तो करबला अमल ही में ना आती। हुसैन ने रोजे करबला फैसला करके बता दिया और पूछ लिया, मुझे कत्ल क्यों कर रहे हो? तो उधर से आवाज आई, बुग़्ज़न ले अबी का, हुसैन हमें आपके बाप से बुग़्ज़ है, यानी विलायत के दुश्मन थे। हुसैन ने ये बता दिया करबला में आशूर के दिन कि उधर यजीदी है और इधर हुसैनी है, दोनों में फर्क क्या है? जिधर अली वलीउल्लाह ना हो उधर यजीदियत है, जिधर अली वलीउल्लाह उधर हुसैनियत है। विलायत को कभी ना छोड़ना, आजादारी से कभी मुंह ना मोड़ना। आजादारी और विलायत ये दोनों चीजें हमारी रहनुमा, हमारी रहबर, और करबला इन्हीं की वजह से ज़हूर पजीर हुई, नबूत पजीर हुई। और क्या है करबला? बस छोटा सा लफ्ज, मसाहब का भी वक्त नहीं है, आधा मिनट। कैसी कैसी कुर्बानियां विलायत को बचाने के लिए। देखिए, विलायत पढ़ना और है, विलायत बचाना। हमें तो खाली पढ़ना है। पूछो उन सैदानियों से जिनके हाथ पसे गर्दन बंधे थे और विलायत पहुंचाई जा रही थी, विलायत बचाई जा रही थी। पूछो उस बच्ची से जिसका सिन 3 बरस का है। आपने देखा अभी गुलाम अब्बास रतन पढ़ गए मसाहिब, और जाकिरीन पढ़ेंगे। वाकई क्या कहना, परवरदिगार सबको महफूज रखे, सबकी ताइदाद में इजाफा करे, आजादारों की हिफाजत करे, इन्हें शादो आबाद रखे। मैं तो दुआएं देने के भी लायक नहीं हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कितने भी हम मसाहिब पढ़ ले, अभी करबला के पूरे मसाहिब आए नहीं, चूंकि मकातिल हमने नहीं लिखे, मकातिल उसी तरफ के लोगों ने लिखे। लेकिन उन मकातिल के जरिए भी जितने मसाहिब आए, अगर वही पढ़ दे तो मर जाए। करबला में क्या क्या हुआ ये तो अभी बताया ही नहीं गया। एक छोटा सा रुख बताता हूँ। कूफा है, बाजार है, इज्तिहाम है, क्राउड है, भीड़ है, इज्तिमा है, और ज़ैनब आई है कूफे में, बेखजावा ऊंट पर बैठी है, हाथ पसे गर्दन से बंधे हैं, और पूरे कूफे की छतें औरतों से भरी हुई है। ऐसे मौके पर पहलू में बैठी हुई सकीना ने फूफी अम्मा की तरफ इशारा किया, ज़ानुए मुकद्दस पर हाथ रखा। ज़ैनब मुतवज्जे हुई, क्या बात है लगती जिगर, सकीना जान क्या चाहती हो? कहा फूफी अम्मा, वो लाखों औरतों में किनारे मकान के एक औरत खड़ी है, उसके लिए दुआए खैर कर दो। बस समझना करबला में क्या हुआ होगा। मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। जनाब ज़ैनब ने कहा, सकीना पहली बार कूफे में आई हो, दुआए खैर क्यों करा रही हो? तो सकीना ने एक जुमला कहा, फूफी अम्मा वो मुझे शरीफ ज़ादी मालूम होती है। रोगे नहीं, खत्म। फूफी अम्मा वो मुझे शरीफ ज़ादी महसूस होती है। ज़ैनब ने गले लगा के प्यार करके पेशानी चूम के सकीना से कहा, बेटी उसके शरीफ ज़ादी होने की दलील क्या है? तुमने कैसे कहा शरीफ ज़ादी है? तो बच्ची ने कहा, फूफी अम्मा उसके हाथ में पत्थर नहीं है। क्या मतलब था? सैदानियां गुजर रही थी जो जिसके हाथ में